باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے تقلید از نظر قرآن و روایات۔ خداوند متعال قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ وَلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا ناممکن ہے کہ تمام کے تمام لوگ دین کو سمجھنے کے لیے گھر سے نکلیں، پس تم میں سے ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو گھر سے نکلے تاکہ علم دین حاصل کرے اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس جائے اور لوگوں کو ڈرائے تاکہ لوگ ہلاکت خیز باتوں سے بچے رہیں۔ تو سامعین گرامی، اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اگر ایک شخص کہ جو اپنے گھر کو ترک کرتا ہے، علمی مراکز میں جاتا ہے، علم دین کو حاصل کرتا ہے اور اس قدر ملکہ پیدا کر چکا ہے اور اس طرح علوم پر تسلط اختیار کر چکا ہے کہ اس کے پاس اگر ایک حکم شرعی آتا ہے تو اس کو وہ قرآن اور سنت سے استنباط کر سکتا ہے۔ جب وہ حکم شرعی کو بیان کرے تو لوگوں کو چاہیے، لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ ان کی باتوں کو مانیں اور تسلیم کریں۔ خود امام زمانہ اجل فرج شریف اپنے نائب خاص محمد بن عثمان عمری بغدادی کو توقیر ارسال فرماتے ہیں، اپنی غیبت کبریٰ کا بتاتے ہیں اور اس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اما الحوادث الواقعہ فارجعوا الى رواة احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ مولا فرماتے ہیں غیبت کبریٰ میں آپ کو کچھ مسائل پیش آ جائیں تو آپ ہماری احادیثوں کو نقل کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا، یہ آپ پر ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حجت ہیں۔ تو اس آیت اور روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر عاقل اور بالغ پر تقلید واجب ہے۔